ہم سب نے اپنی قبر میں جانا ہے. کوئی بھی میری قبر میں میرے ساتھ نہیں چلے گا. ایون میری سگی اولاد بھی میرے ساتھ میری قبر میں نہیں چلے گی. میں اور آپ کتنی بار اس حوالے سے سوچتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. یہ کوئی چھوٹے مرحلے ہیں؟ یہ بہت بڑے بڑے مرحلے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس بڑے مرحلے سے گزرنے کے بعد قیامت کے دن کا مرحلہ, پھر آپ تب تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ آپ جنت میں نہیں چلے جاتے. لیکن جو بھی اہل ایمان ہیں, آپ کو پتہ ہے قبر میں جنت کی نعمتیں ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن بندے کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ مومن کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تمہارے درمیان بھیجا گیا وہ کون تھا؟ مومن کہتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ مومن آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کری. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے, میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنت سے بستر لے آؤ, جنت سے لباس لے آؤ, جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جہاں سے جنت کی ہوا اور خوشبو اسے آتی رہے. اس کی قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے, یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک فراخ کر دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے, خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے, بہترین خوشبو لگائے ہوئے, اور کہتا ہے تجھے آرام اور راحت کی بشارت ہو, یعنی اب تم امن میں آ گئے ہو. یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. مومن آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, تو خیر و برکت لے کر آیا. وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو بہترین جسم دے دے گا. تب مومن آدمی دعا کرتا ہے یا رب قیامت قائم فرما, اے میرے رب قیامت جل فرما, حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملوں. اسے مسند احمد نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مومن کو قبر میں اتنے سارے پروٹوکول ملیں گے. یہ جو قبر کو حد نگاہ تک فراخ کرنے کی بات ہے نا, یہ بہت بڑا آنر ہے. آپ اور میں شاید اس کو امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں برزخ کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو اگر ہم کسی بھی میت کو دفنانے جاتے ہیں تو عام سا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ برزخ کی زندگی میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا. تو یہ جو قبر اتنی فراخ کر دی جائے گی اس کا ریزن اس کے بہت سارے نیک اعمال ہیں. اور یہاں اضافی بات کہ نیک اعمال ایک اچھے دوست کی شکل میں بھی اس کے ساتھ ہوگا, یعنی تنہائی اس کی ختم کر دی جائے گی. اور آپ دیکھیے کہ اس نے سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے. یہ سارے سوال اور اس کے جواب مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. یہ سوال واقعی اتنے آسان ہیں جتنے آسان اس حدیث میں ہمیں لگ رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے, ہم کہہ دیں اللہ تعالیٰ. تمہارا دین کون سا ہے, اور ہم کہہ دیں اسلام. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے, ہم جھٹ ان کا نام لے لیں. یہ ساری چیزیں بہت آسان محسوس ہوتی ہیں, لیکن یہ آسان ہے ہی نہیں. یہ ہمارا اوور آل لائف سٹائل ہے. اگر ہماری زندگی اللہ کے کہنے کے مطابق گزری تو ہی ہم اس آسان سوال کا جواب دے سکیں گے. پوری زندگی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق گزارنی ہوگی, اکارڈنگ ٹو شریعہ گزارنی ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے پوری محبت کے ساتھ, دل کی یکسوئی کے ساتھ کہ یہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو, پھر ہماری قبر بھی اچھی ہو, ہماری قبر کی زندگی بھی اچھی ہو, اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو, اور فائنل ڈیسٹینیشن ہماری جنت ہو, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری جنت کو پلان کریں, ہم اعلیٰ جنتی بنیں, تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے عمل بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہونے چاہیے.